बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि जो हम कहना चाहते हैं वो मुकम्मल हक़ाइक़ आपके सामने आ जाए। ऐसा ना हो हम कुछ कहें आप कुछ समझ लें। ऐसी सूरत में ऐसी जब नौइयत पैदा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, फिर फितने जो हैं वो जन्म लेते हैं। इसलिए गुजारिश करूँगा बिलख़ुसूस मिर्ज़ा झेलमी साहब के जितने भी फॉलोवर हैं ना वो ज़रा कान लगा के सुनिएगा। एक बहुत संजीदा किस्म की जो है वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने एक बात रखनी है। अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगर वाकई आप इंसाफ वाले हुए, अकल वाले हुए और किसी की सैड मारने वाले ना हुए तो इंशाअल्लाह आप जान जाएंगे कि यहाँ पर जो है वो असल बात है क्या। आप जानते होंगे 26 नवंबर 2023 को जो मुनाजरा होने जा रहा था मिर्ज़ा झेलमी साहब के साथ हनीफ कुरैशी साहब का, तो वो तो हुआ नहीं है, ना ही होना था। वो इस पर मैं वीडियोस जो है वो पहले बना चुका हूँ। लेकिन जो बात करने वाली ना वो ये है, यहाँ पर मैं बात कहना चाहूँगा कि जैसे ही इंजीनियर साहब ने दरवाजे नहीं खोले, पजीरा ये अच्छी खासी मिल गई हनीफ कुरैशी साहब को, ये सीधे गए कहाँ, जनाब हसीनुद्दीन शाह साहब उनके पास गए और जाकर उनके पैरों में जो है या पैरों को चूमने लग गए। इस तरह का जो है वो मंजर नज़र आ रहा है। ये वीडियो क्लिप जो है ये काफ़ी ज़्यादा चला है। अब इस तरह का कोई मामला हो तो आप जानते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि इंजीनियर साहब जो है वो चुप करके बैठ जाएं, क्योंकि उनमें तो एक ख़ास किस्म का जरासीम है, एक ख़ास किस्म का कीड़ा है कि जो उनको बार बार रात को दिन को तंग करता है। थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्या होता रहता है इनको, अल्लाह जाने। इन्होंने जो है वो जो कह दिया जनाब इनको मिनी गॉड का दर्जा दे दिया। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह मिर्ज़ा झेलमी साहब का वो जो वीडियो क्लिप है ना वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हजरात हैं ना वो इस चीज़ पर ज़रा गौर कीजिएगा। मैं ये साफ वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दूँ कि हनीफ कुरैशी साहब से हमारा बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह मिर्ज़ा झेलमी साहब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बक बक करते रहते हैं बेआया नहीं, ये भी उसी तरह का ही बंदा है हनीफ कुरैशी साहब। तो ये ना समझिएगा कि पता नहीं मैं हनीफ कुरैशी साहब की सैर ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बात है ना वो एक ईसाई बंदा कहे जनाब सच बोलना चाहिए, तो हम क्या कहें तुम ईसाई हो, तुम्हारी बात गलत है। कोई बंदा मुनकरीन हदीस है जो हदीस को नहीं मानते, वो बंदा कह दे कि जनाब झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, वालिदैन को तंग नहीं करना चाहिए, तो हम क्या उसको कहें। जो बात सही है वो तो सही होगी, चाहे हनीफ कुरैशी हो या कोई भी हो। तो जहाँ पर बात मिर्ज़ा इंजीनियर की ठीक होगी हम वो भी कहेंगे जनाब इनकी ये बात ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बंदे की हर बात गलत होती है, चंद एक बातें होती हैं जिनसे इख्तिलाफ होता है। तो इस बात से इख्तिलाफ करेंगे मिर्ज़ा झेलमी साहब से। और देखिए ज़रा इन्होंने किस अंदाज में क्या रंग दिया है। अगर समझाने वाले ऐसे होंगे तो यकीन मानिए कि समझने वालों का हाल जो है फिर वो अल्लाह ही जानता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले मिर्ज़ा झेलमी साहब की सुनते हैं कि मिर्ज़ा झेलमी साहब ने हनीफ कुरैशी साहब के मतलब जो है वो बात कही और किस अंदाज में कही। इसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली भी गुजरे हैं और बहुत बड़े आलिम भी गुजरे, उनकी सिर्फ एक बात सुनानी है। अल्लाह की रहमत से मुझे पूरी उम्मीद है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद इस मौजू पर अगर आप किसी का ना भी कुछ सुने हैं ना तो इंशाअल्लाह ये एक ही बात काफ़ी होगी आपके लिए। जितने भी आपके अशकाल हैं, इख्तिलाफात हैं, वो सब इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले झेलमी साहब को सुनते हैं। आइए जी। तो वो बात वहां से स्टार्ट हुई थी कि मुफ्ती साहब जाके अपने पीर साहब के सीधा कदमों में जाके तो उन्हें मिनी गॉड का दर्जा देते हुए जाके वो किस तरीके से हरकत कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है, एक साहबी ने आके नबी अलैहिस्सलाम को सजदा किया। आपने फरमाया सर उठा, ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने अर्ज किया कि हम नजदियों के शहर कूफा गए थे, वहां हीरा नामी एक जगह, वहां लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं। तो आप तो अल्लाह के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया जब तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, हाय हाय हाय, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे। उनका नहीं या रसूलल्लाह। अच्छा, साहबा को यह पता था यह काम नहीं करना। आपने फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो। अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। बस ये आखिरी हिस्सा याद रखा हुआ है। पूरी हदीस अकीदा तौहीद को वाज़ेह करने वाली थी, शिर्क को मिटाने वाली थी, इन्होंने हड़प कर ली। तो देख लो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी बला छोड़ दी है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे ही कोई नहीं। तू बाबों के आगे जाके झुकता है, नबी ने तो अपने सामने नहीं झुकने दिया। इस तरीके से ले जाओ अपने बाबे तो कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। बिल्कुल
جب نبی علیہ السلام کسی کو سجدہ نہ کرنے دیں تو تیرے بابے کے شاید ہیں. میں اسی لیے تو تڑپ کے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، ان بابوں کا خدا اور. اچھا جی، یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے نا، سب سے پہلے فتویٰ یہی آتا ہے کہ جناب اس نے بندے نے سجدہ کر دیا. میں پوچھنا چاہوں گا مرزا انجینئر صاحب سے، آپ بھی اس پر ذرا غور کیجئے گا. آپ انجینئر صاحب تک اگر آپ کے رسائی ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کا سن رہا ہے تو ان سے آپ پوچھ کے بتائیے گا نا کہ سجدے کی شرائط کیا ہے. جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے سجدے کی؟ سجدے کی جو پہلی شرط ہے نا وہ ہے جناب نیت. اگر نیت ہی نہیں ہے تو بھائی سجدہ کیسا ہوگا؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، کیا انما الاعمال بالنیات وہ آپ نے نہیں سنا پڑا؟ فرض کیجئے میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں، امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور جو پیچھے والے ہوتے ہیں ان کے جو سار ہوتے ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ امام صاحب کے قدموں میں ہوتے ہیں. اب کوئی غیر مسلم بندہ دیکھے وہ کیا کہے گا کہ جناب یہ سارے امام صاحب نے سجدہ کرن دین. اچھا اس کو بھی چھوڑ دے، سارے جاتے ہیں جناب حج کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کس طرح منہ ہوتا ہے؟ بالکل کعبے کے سامنے ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ کہے گا جناب ہم بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں تو تم کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ اینٹوں کو، کعبے کو. تو ہمارا جواب کیا ہے کہ بھائی سب سے پہلے نیت ہوتی ہے. ہماری نیت کعبے کو سجدہ کرنے کی نہیں ہوتی، ہماری نیت امام کو سجدہ کرنے کی نہیں ہوتی. منہ کی طرف ضرور ہے، یہ ایک ہماری سمت ہے، ہم نے اس طرف منہ ضرور کیا ہے لیکن ہماری نیت نہیں ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ معراج کی رات انہوں نے تو نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے ہیں. اب کیا کہو؟ چومنا یار کیا سجدہ ہوتا ہے؟ چومنے کا نام سجدہ ہوتا ہے؟ یار یہ بات سرے سے ہی غلط ہے. جس نے یہ قانون بنایا ہے پرلے درجے کو جاہل آدمی بلکہ اجہل ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ جناب سجدے کی پہلی شرط کون سی ہے. اور یقین کیجئے کہ اگر اچھا ایک بات دیکھیں کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے نا کسی دربار شریف پہ جاتا ہے تو ایک جاہل سا بندہ جناب وہ سجدہ کر رہا ہے، فرض کیجیے وہ سجدہ کر بھی رہا ہے. اب اس کی مثال لے کر تمام مسئلے کے جتنے بھی علماء ہیں نا ان پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ سجدے کر دینا. ایک بات کہوں، یہ ویسے جملہ میرا نہیں ہے، ملازم حسین ڈوگر صاحب کا ہے. بعد انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہے، وہ کہنے لگا یہ جو سجدہ کرنے والا جس کو تم نے دیکھا ہے یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے. اور جاہل کو تم نے حجت بنا لیا. یہ تو جاہل ہے جس نے سجدہ کیا ہے، لیکن جو اوپر فتوے لگا رہے ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں نا، ان کو تو سینس ہونی چاہیے نا کہ کہاں پہ فتویٰ کون سا لگانا ہے. کیا ایک سجدہ تعظیمی ہے، ایک سجدہ عبادت ہے، دونوں میں فرق ہے نا. سجدہ عبادت جو ہے وہ کسی کو الہ سمجھ کے کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو بندہ پکا مشرک ہے. سجدہ نہ بھی کرے، سوچ ہی لے، تسلیم کر لے کہ یہ بندہ الہ ہے تو بندہ مشرک ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کو تعظیماً سجدہ کرتا ہے وہ تو حرام ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیے مرزا جیلمی صاحب ہو گئے، حنیف قریشی صاحب ہو گئے، اتنا تو جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا. کسی کے پیر چوم لینا کیا یہ سجدہ ہوتا ہے؟ ماں باپ کے پتہ ہاتھ پیر نہیں چومتا، ماں نے کیا کہ ماں جی پیر اوپر کرو تو ٹنگا نہ چکو، ایسی بات تھوڑی ہے. ایسی کیفیت بھی اگر فرض کیجیے بن گئی تو بھائی سب سے پہلے نیت ہے. میں نے جیسے پہلے مثال دے دیا، حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا جبریل علیہ السلام کے لیے جائز تھا کسی کو سجدہ کرنا معاذ اللہ کے علاوہ؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیر چومے نہیں ہیں انہوں نے معراج کی رات. اب اس کے بارے میں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ دوسرے نمبر پر جو خواجہ غریب حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بات کرنا چاہوں گا تو انشاءاللہ جتنے بھی اشکال ہے نا اللہ کی رحمت سے ابھی دور ہے، ایسے دور ہو جائیں گے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ چلے گئے مدینہ شریف میں تو یہی بات ہے جو سرکار علیہ السلام کا جو عاشق ہے نا وہ جاتا ہے جالیوں کو چوم لیا، بوسہ دے لیا، اور وہاں پہ جتنے بھی شرطے وغیرہ تھے نا وہ سارے اکٹھے ہو گئے. مرزا جیلمی کی طرف وہ بھی بک بک کرنا شروع ہو گئے، سجدہ کرتا ہے سجدہ کرتا ہے سجدہ کرتا ہے. وہ تو عالم تھے ماشاء اللہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قمر الدین. آپ نے ان سے دو چار باتیں کی نا تو وہ بھاگے، انہوں نے کہا جناب ہم اپنے بڑے مولوی کو لے کے آئیں گے. وہ بڑے کو لے کر آ گئے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جناب ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں 2 نفل پڑھ لوں. انہوں نے کہا جی 2 نفل پڑھ لیں آپ. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا کیا یار بڑی انٹرسٹ بات ہے، کیا بات ہے، انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا. یقین کیجیے یہ مرزا انجینئر اور اس سے جتنے بھی ہیں نا جو غلط تشریح کرتے ہیں تھپڑا انہوں نے منہ سے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا آپ نے سب سے پہلے بلند آواز سے نیت کی، نیت کر کے آپ نے اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر، اونچی آواز سے ثنا پڑھنی شروع کر دی، سبحانک اللہم و بحمدک، اونچی آواز سے الحمدللہ، اونچی آواز سے جو ہے پھر وہ آگے سورت ملا دی، پھر اونچی آواز سے سبحان ربی العظیم، رکوع کرنے کے بعد اونچی آواز سے پڑھنا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کھڑے ہو گئے. پھر جب سجدہ کیا نا تو اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، جب سجدہ کیا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ جب سجدہ کرنے لگے تو آپ نے ایسے رکھا نا سر تو کیا ایسے چوم کے ہلکا سر اٹھا لیا، پھر آپ نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پھر دوسری بار سبحان ربی الاعلیٰ، پھر تیسری بار چوما اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ. یاد رہے کہ وہاں یہاں پر نا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے نہ پیشانی لگائی نہ ناک کی ہڈی لگائی.
دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھ لی، التحیات بھی۔ جب تو انہوں نے کہا کہ بابا ہم تو سمجھتے تھے آپ پڑھے لکھے ہو، لیکن آپ سے تو ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بابا تم نے جو ہے وہ نماز پڑھی لیکن تمہاری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا یار میں نے سبحانک اللہ پڑھی۔ انہوں نے کہا جی پڑھی۔ آپ نے کہا میں نے سبحان ربی العظیم پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، التحیات پڑھی، میں نے صورتیں پڑھی۔ انہوں نے کہا بابا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارا سجدہ نہیں ہوا۔ فرمایا کیوں نہیں سجدہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بابا سجدے کے لیے شرط ہے کہ بندے کی پیشانی جو ہے نا وہ زمین کی سختی محسوس کرے، ناک کی ہڈی لگنی چاہیے، لیکن تم نے تو صرف چوم لیا جا کے اور تم نے کہا جناب سارا کچھ تم نے ٹھیک ہے لیکن صرف چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر خواجہ صاحب نے جو نا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی یہاں پر جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا تو آپ یقین کیجئے میری نیت تھی کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، لیکن صرف اور صرف میری پیشانی نہیں لگی، ناک کی ہڈی نہیں لگی، میں نے صرف اور صرف چوم لیا تو میری نماز ہی نہیں ہوئی، یعنی کہ سجدہ نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو جہاں پر میں نے جالیاں چومی وہاں پر تو میری نیت بھی نہیں تھی، نہ میں نے سبحانک اللہ پڑھی، نہ اللہ اکبر کہا، نہ التحیات پڑھی، نہ سبحان ربی العظیم پڑھا، نہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف جا کے چوم لیا تو پھر میرا سجدہ کیسے ہو گیا؟ تو بھائی بات کرنے والی یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب نے وہاں پر اگر جا کے چوم ہی لیے ان کے پیر تو مجھے بتائیے سجدہ کہاں سے ہو گیا؟ اس کے لیے تو سب سے پہلی شرط جو ہے وہ نیت ہے۔ جب نیت ہی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیے سجدہ کیسے ہو گیا؟ بندہ پورے قرآن کو مانتا رہے لیکن یہ کہے کہ نہیں جی یہ نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو میں نہیں مانتا، اور طریقہ کار سارے مسلمانوں والے ہو، درود و سلام بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، صدقہ و خیرات، مسجد تعمیر کرے، مدرسے بنائے، غریبوں کی مدد کرے، سب کرے، کیا مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ نیت اندر سے ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ اس نے قرآن کی جو آیہ مبارکہ ہے نا اس کا انکار کر دیا، اگرچہ وہ ایک حرف کا انکار کر دیتا دائرہ اسلام سے خارج تھا۔ تو سب سے پہلے جو نیت ہوتی ہے نا یہ سب پر اس پر جو ہوتا ہے سارا عمل درآمد ہوتا ہے کہ نیت جو ہے وہ دیکھیے گی وہ کیا ہے۔ جب نیت ہی نہیں ہے تو سجدہ کیسے ہوگا؟ خدا واسطے تہاڈی مہربانی جان چھڑ دیو، ایویں انے واہ فتوی نہ ٹوکیا کرو۔ مرزا صاحب تسی پہلے سب تو پہلے جدا انجینئر پڑھے ہے نا کہتے اللہ دا واسطہ تانوں جا کے 4 سال مدرسے دیاں مارا کھاؤ، جا کے علماء دے سامنے جڑا ہے دوزانو ہو کے بیٹھو، تانوں پتہ لگے دین اسلام کی ہے۔ غلط تشریحات ویسے ہی اس کے جو مقلد ہیں اندوں میں کانا راجا اودا دے او باندر یہ مگر مرزا انجینئر، چلو تیری بھی ایسی دی تیسی دی، لگو سارے اکو پاسے نوں لگ گئے نے۔ اللہ تعالیٰ تانوں سارے نوں ہدایت عطا فرمائے۔ آپ علمی بات کریں اس سے خوشی ہوگی، راحت بھی ملے گی، یقین کیجئے مزہ آئے گا، اور اس پہ تحقیق فرض کیجئے ہمیں ایک چیز کا جواب نہیں بھی آتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا جی نے کوئی بات کہی نہیں آتا تو یار تحقیق کر رہے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ علم کہنا سر میرے کلے دے کول ہے، کسی میزے دے کلے دے کول ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات تو کم از کم وہ کرو نا جو کرنے والی ہے۔ بے تکا بات جو ہوتی ہے نا وہ تکلیف دیتی ہے کہ یار ایڈا بھی بندے نوں جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، نیچے اپنے کمنٹ باکس میں جائیں، وہ اپنی رائے کا اظہار آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے کیا کہا اور آپ کتنا اور کیا سمجھا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔